بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دجال کا شکل و صورت کس علاقے سے خروج کرے گا اور کس نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا، جب کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا یہ شخص آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی؟ کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا میں بدی کے دو بڑے نام، ایک شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کے جانب پورے عرض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرمایا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جس کو رسول اکرم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قابل و عزت و محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا میثاق قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسعود دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بل بوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور پھر یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں، یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جارجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں۔ 6000 سال کے آخری سالوں میں دجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعلساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا، لہذا اس کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ طرح دجال کے حلیے کے مطابق اگر مختلف روایتیں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: دجال خستہ قد، باری بر کمر جسم اور مکروہ چہرہ والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریلے اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ دجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے کر جائے گا، پھر وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایات کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن ایک ماہ کے برابر 40 دن رہے گا۔ جبکہ بعد ایام اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے، البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے فریب بازیاں اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کا انجام اور خاتمہ کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے
تو کچھ یوں ہوتا ہے، جب دجال پوری دنیا پر فتنہ و فساد پھیلایا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی حضرت مہدی مبعوث فرمائیں گے، دمشق آ چکے ہوں گے، لہذا حضرت مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھے پر تکیے کیے کی مینار پر جلوہ افزا ہوں گے اور حضرت مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں گے، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، یا نبی اللہ، آپ لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں، اور فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقرر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، میرے لیے گھوڑا اور تیر لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گمستان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا اور مقام لد تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے، لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔